بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ صرف ایک جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی سفر ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا بھر میں قربانی کیسے ہوتی تھی، اور کیا ہر مذہب میں قربانی کا کوئی نہ کوئی روپ ملتا ہے؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے قربانی کے اس سفر پر، جہاں ہم دیکھیں گے تاریخ کے کچھ دلچسپ اور عجیب واقعات، اور اسلام کی روشنی میں قربانی کا اصل مقصد سمجھیں گے۔ تو چلیے ایک نئے علم کے سفر پر۔ دوستو، اسلام سے پہلے دنیا کے ہر کونے میں قربانی کا رواج تھا، لیکن یہ اکثر گمراہی اور جہالت کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ لوگ اپنے دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے، کسی بلا سے بچنے کے لیے یا اپنی خواہشوں کے لیے قربانی دیتے تھے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں قربانی کیسے ہوتی تھی۔ دوستو، سعودی عرب کے قبیلوں میں لوگ بتوں اور دیوتاؤں کے لیے قربانی دیتے تھے۔ یہ بت اکثر پتھر یا لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، جن کے نام ہبل، لات اور عزا جیسے تھے۔ کبھی کبھی تو لوگ اپنے بچوں تک کو قربانی کے طور پر چڑھا دیتے تھے، یہ سوچ کر کہ اس سے ان کے دیوتا خوش ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنے خداؤں کے لیے اپنے بچوں کو قتل کیا تاکہ اپنے دیوتاؤں کو راضی کر سکے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنے بیٹے عبداللہ کو قربانی کے لیے نذر مانا تھا جب کعبے کی تشکیل کا کام مکمل ہوا، لیکن جب وقت آیا تو قبائل کے سمجھدار لوگوں نے روکا اور کہا کہ اس کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے جائیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جہالت کے دور میں بھی لوگوں کے دل میں قربانی کا احساس تھا، لیکن وہ گمراہی میں مبتلا تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں مصر کی۔ پرانے مصر میں لوگ اپنے خداؤں جیسے را اور اوسیرس کے لیے قربانی دیتے تھے۔ یہ قربانیاں اکثر بیل یا بکری کی ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی، خاص کر جب کوئی بڑی بلا آتی تھی یا کوئی فرعون اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا۔ دور کے قدیم لوگ جیسے میم اور ایزٹیک اپنے دیوتاؤں کے لیے انسانی قربانی دیتے تھے۔ یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ خون کے بغیر سورج نہیں نکلے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہ گمراہی کا ایسا منظر تھا کہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو قربان کر دیتے تھے۔ دوستو، قربانی کا ذکر صرف اسلام تک محدود نہیں ہے۔ دنیا کے ہر بڑے مذہب میں قربانی کا کوئی نہ کوئی روپ ملتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں قربانی کا کیا مقام رہا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عیسائی مذہب کی۔ دوستو، بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کرسچینٹی یعنی عیسائیت میں بھی بہت اہم ہے۔ عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو قربان کرنے کا حکم ملا تھا۔ یہ قصہ ان کے لیے اللہ کے امتحان اور وفاداری کی مثال ہے، لیکن آج کل کرسچن مذہب میں جانور کی قربانی کا عمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک سمبولک روپ اختیار کر چکا ہے، جہاں لوگ اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جوڈیزم یعنی یہودیت کی۔ دوستو، یہودیوں کے مذہب میں قربانی کا بہت اہم مقام تھا۔ تورات میں قربانی کے مختلف اقسام کا ذکر ہے، جیسے برنٹ آفرنگ یعنی پوری طرح جلا دینا، اور پیس آفرنگ یعنی امن کے لیے قربانی۔ یہ قربانیاں بیت المقدس کے معبد میں یعنی ہیکل سلیمانی میں دی جاتی تھی۔ جب سے یہودیوں کا ہیکل سلیمانی تباہ ہوا تو یہ عمل روک دیا گیا، لیکن قربانی کا تصور اب بھی ان کی دعاؤں اور روایتوں میں زندہ ہے۔ دوستو، ہندو دھرم کے پرانے گرنتھوں جیسے ویداس اور پراناس میں بلی کا ذکر ملتا ہے۔ یجنا کے دوران جانور جیسے بکری یا بیل قربان کیے جاتے تھے، خاص کر دیوی کالی، بھیرو یا اندرا کے لیے۔ نیپال کے کچھ علاقوں میں جیسے دشین فیسٹیول میں آج بھی بلی کا رواج ہے، لیکن ماڈرن ہندوازم میں یہ عمل کم ہو گیا ہے، اور لوگ اہمسا یعنی نان وائلنس پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ بدھزم اور جینزم دونوں اہمسا کے اصولوں پر قائم ہیں، اسی لیے ان مذاہب میں قربانی کا کوئی روپ نہیں ہے۔ ہاں، بدھزم کے شروعاتی دور میں کچھ جگہ پر جانور کی بلی دی جاتی تھی، لیکن گوتم بدھ کے بعد یہ پورا بند ہو گیا، اور جینزم تو شروع سے ہی اس عمل کے خلاف ہے۔ دوستو، یہ سب روایتیں بتاتی ہیں کہ قربانی کا تصور دنیا بھر میں تھا،
لیکن اکثر یہ گمراہی اور خود سختہ روایتوں کا حصہ تھی۔ اسلام نے اس عمل کو ایک روحانی مقام دیا اور اسے اللہ کی رضا سے جوڑ دیا۔ اسلام نے قربانی کو صرف ایک رسم سے ہٹا کر ایک عظیم عبادت کا مقام دیا۔ یہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنے نفس کو قربان کرنا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا اور تقوی اختیار کرنے کا عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کی سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جو کسی بھی باپ کے لیے سب سے مشکل ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کی محبت کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیا، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے ابا، جو حکم اللہ کا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی کا مقصد اللہ کے حکم پر پوری طرح عمل کرنا ہے اور اپنی محبت کو اس کے آگے قربان کر دینا ہے۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی دکھاوے یا شہرت کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور کا گوشت نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا، اللہ کے لیے اپنی محبت کو قربان کرنا اور غریبوں کے ساتھ خیر بانٹنا ہے۔ دوستو، آج ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس روحانی مقصد کو سمجھتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا؟ قربانی صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی خوشی سے قربانی کرتا ہے اس کے لیے یہ قربانی جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قربانی کا مقصد صرف رسم پوری کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ دوستو، قربانی کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ اصلی قربانی دل کی قربانی ہے، اپنی خواہشوں کو، اپنے نفس کو اور اپنی دنیاوی محبت کو اللہ کے لیے قربان کر دینا اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو قربانی کا یہ اصل مقصد سمجھ آیا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ کمنٹ میں لکھیے، تقوی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اگر آپ اس بات سے سہمت ہیں اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی اور علم سے بھری اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔